دیکھو اللہ کی مدد کتنی آتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری کامیابی اللہ کے نبی کے راستے میں ہے۔ ابو بکر صدیق کیا تھا، لیکن جب نبی کے سنت پہ آیا تو صداقت کا بادشاہ بن گیا۔ حضرت عمر اونٹوں کو چرانے والا جب نبی کے سنت پہ آیا 44 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بن گیا، فاروق اعظم بن گیا۔ حضرت عثمان کپڑے کا واپاری تھا، لیکن جب نبی کے سنت پہ آیا اللہ نے پوری دنیا میں کامیاب بنا کے دکھایا۔ حضرت علی نوجوان تھا، جب نبی کے سنت پہ آیا، نبی کی محبت میں آیا، اللہ نے پوری دنیا میں فاتح خیبر بنا کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی زمین میں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی دکان میں ہے، ہم یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہماری کامیابی پیسے میں ہے، ہم یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہماری کامیابی کارخانے میں ہے۔ ہم نے یہ اپنا ذہن بنا لیا کہ ہماری کامیابی شاید دنیا اور دولت میں ہے۔ یاد رکھو، کامیابی نہ دنیا میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ پیسے میں ہے، نہ مال میں ہے، نہ ملکیت میں ہے۔ اگر کامیابی ہے تو صرف میرے پاک محمد مصطفیٰ کی سنت میں رب نے کامیابی رکھی ہے۔ اور دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہہ دو، سارے ساتھی کہہ دو بلند آواز سے، تھوڑا سا بول بھی لیا کرو، ثواب مل جائے گا آپ کو۔ اور کبھی سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ کہ یہ مسجد ہے نا، اس میں تو نیکیاں کماتے چلے جاؤ نا۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اسا اللہ اسے 20 لاکھ نیکی نصیب فرمائے گا، کیونکہ یہاں کمانا ہے، یہ نیکی کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آج تو ربیع الاول ہے، اس لیے میں موضوع نبی کی سیرت کا اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے یہ نبی کے صدقے دی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، چلتا جاؤں گا۔ اللہ نے جو ہمیں مقام دیا ہے یہ نبی کے صدقے اللہ نے مقام دیا ہے۔ اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، یہ نبی کے صدقے بنا۔ اللہ نے زمین کو بنایا ہے، یہ نبی کے صدقے بنی ہے۔ اللہ نے سورج کو چمکا دیا، یہ نبی کے صدقے بنا ہے۔ اللہ نے چاند کو بنا دیا ہے، یہ نبی کے صدقے بنا ہے۔ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، یہ نبی کے صدقے بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، یہ نبی کے صدقے دی ہے۔ یہ ساری دنیا کائنات جو بنی ہے یہ میرے پاک محمد کے صدقے بنی ہے۔ اللہ، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، کس کو آدم نبی ملا، کس کو نوح علیہ السلام ملا، کس کو موسیٰ کلیم اللہ ملا، کس کو ابراہیم خلیل ملا، کس کو یوسف علیہ السلام ملا۔ ہم تو اتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی نصیب فرما دیا ہے۔ یہ تو ہماری عزت ہے۔ سبحان اللہ کہو گے پھر میں آگے چلوں گا، بلند آواز سے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں دنیا والوں میرے تم پہ بڑے احسان ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے تم پہ بڑے احسان ہیں۔ اللہ کتنے احسان ہیں، سب توجہ کر۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری دنیا کے درخت کلمے بنا لو، سن، یہ ساری دنیا کے درخت کلمے بنا لو، اور یہ ساری دنیا کے سمندر یہ سیاہی بنا لو، پھر یہ سیاہی ختم ہو جائے، اتنا اور سمندر سیاہی بنا لو، پھر وہ سیاہی ختم ہو جائے، پھر اتنا سمندر اور سیاہی بنا لو، پھر وہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ 7 سمندر تم سیاہی بنا لو۔ یہ دنیا کے درخت کلمے بنا لو، آسمان کے فرشتے اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کر دے، یہ انسان نعمتیں لکھنا شروع کر دے، یہ فرشتے نعمتیں لکھنا شروع کر دے، یہ جنات اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کر دے۔ اللہ کہتے ہیں درخت ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک جائیں گے، یہ دریاؤں کی سیاہی یہ ختم ہو جائے گی، اللہ کے احسان ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اتنے بڑے، نہیں کہتے زور سے سبحان اللہ، جس کو سبحان اللہ سے محبت ہے وہ صرف بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے۔ بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے نا اللہ زمین آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر آسمان بھی ہلتا ہے، زمین بھی کانپتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین ہلتی کیوں ہے؟ اللہ اس نے سبحان اللہ کہا ہے ابھی تک اس کو معافی کیوں نہیں ملی ہے؟ اللہ کہتے ہیں عرش تو کیوں ہل جاتا ہے؟ اللہ اس نے سبحان اللہ کہا اس کو ابھی معافی نہیں ملی ہے۔ اللہ کہتے ہیں عرش ٹھہر جا، زمین تو بھی ٹھہر جا، اس نے سبحان اللہ زبان سے نکالا ہے، میں نے اللہ اس کی برکت سے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیے ہیں۔
بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہا کرو، میرے محمد عربی پہ درود پڑھا کرو۔ میرے بھائیو اللہ کہتے ہیں یہ سارے میرے بڑے احسان ہیں، لیکن سنو سبحان اللہ کہہ دو، ایک اور بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ سارے احسان تھوڑے ہیں، ایک احسان میرا سب سے زیادہ ہے۔ اللہ یہ سارے فرمایا ایک میرا احسان وہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تو نے قرآن دیا، فرمایا میرا احسان ہے لیکن وہ احسان زیادہ ہے۔ اللہ تو نے ہمیں عقل کی نعمت عطا کی، اللہ کہتے ہیں یہ احسان ہے لیکن وہ احسان زیادہ ہے۔ اللہ آپ نے زمین آسمان بنا کے دے دیا، اللہ کہتے ہیں یہ احسان ہے لیکن وہ احسان زیادہ ہے۔ اللہ آپ نے جنت بنائی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی میرا احسان ہے لیکن یہ احسان چھوٹا ہے، وہ احسان بڑا ہے۔ اللہ وہ بڑا احسان کون سا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، بھی آگے چلتا ہوں۔ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تم پر بڑے احسان کیے ہیں لیکن ایک احسان میرا بہت بڑا ہے۔ اللہ کون سا تیرا احسان؟ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پہ ایک بہت بڑا احسان کر دیا۔ اللہ وہ کون سا احسان ہے؟ کہتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہتے ہیں وہ بڑا احسان یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی نصیب فرما دیا ہے۔ یہ احسان سب سے بڑا ہے، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنایا ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کہے گا یہ کون ہے؟ کہیں گے آدم کے امتی ہیں، کہے گا ٹھہر جاؤ ابھی تمہاری سفارش نہیں ہے۔ پھر کہیں گے یہ کس کے امتی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے، آپ بھی ٹھہر جاؤ تمہاری سفارش نہیں ہوئی۔ یہ کس کے امتی کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اعلان ہوگا تم بھی ٹھہر جاؤ ابھی سفارش نہیں ہوئی۔ 1,24,000 نبیوں کے امتی ٹھہر جائیں گے، کسی کی سفارش نہیں ہوگی، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اب جس کی سفارش ہوگی وہ امت محمد مصطفیٰ ہوگی۔ زور سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ آدم سفارش بعد میں کرے گا، پہلے میرا محمد عربی شفاعت کرے گا۔ نوح علیہ السلام بعد میں شفاعت کرے گا، پہلا میرا محمد عربی شفاعت کرے گا۔ اور دنیا والو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ زور سے نہیں کہتے سبحان اللہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں نا شہد میں مٹھاس کم ہے، اللہ کے قرآن میں مٹھاس زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں دودھ میں مٹھاس کم ہے، اللہ کے قرآن میں مٹھاس زیادہ ہے۔ اور دنیا کی کتاب ایک مرتبہ پڑھو گے تھک جاؤ گے، اور قرآن جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی کتاب ایک مرتبہ پڑھو گے اسے پھینک دو گے، بھئی اخبار کل والی ہے، یہ تو میں نہیں پڑھتا، یہ تو میں نے کل پڑھی تھی۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، اس کو جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا اللہ تمہیں سکون عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن بھی نبی کی برکت سے ملا، سبحان اللہ کہہ دو، پھر آگے چلتا ہوں۔ میرے بھائیو مولانا حمداللہ حقانی صاحب کو اللہ خوش رکھے، جس نے اتنا بہت بڑا دینی ادارہ بنایا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ان الدین بدا بالغرباء وسیعود فی الغرباء، یہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں واپس آئے گا۔ مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھنے والا یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ یتیم ہے، اللہ نے اس سے قرآن کا دے لیا کام۔ یہ مدرسے ہیں جس کی وجہ سے مسجد آباد ہیں، جس کی وجہ سے عالم پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قاری پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے ہیں جس کی وجہ سے بزرگ پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن ہے وہاں رحمت ہے، جہاں قرآن ہے وہاں عزت ہے، جہاں قرآن ہے وہاں غیرت ہے، جہاں قرآن ہے وہاں ہدایت ہے، جہاں قرآن ہے وہاں رحمت ہے۔ اس قرآن کو پڑھتا جائے گا عرش پہ اللہ راضی ہوگا، روزے میں رسول اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں کہتا زور سے سبحان اللہ؟
بلند آواز سے کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ میں نبی کی سیرت پہ چلتا ہوں لیکن ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کلات کا بادشاہ رات کو پہرا دے رہا تھا، اور رات کو پہرا دینا یہ بھی سنت محمد ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رات کو پہرا دینا یہ بھی سنت رسول ہے۔ اگر آپ پہرا نہیں دے سکتے، آپ کو ایک بات بتا کے جاتا ہوں، رات کو آیت الکرسی اپنے دکان پہ دم کر لیا کرو، اپنے کارخانے پہ ایک مرتبہ آیت الکرسی دم کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ آیت الکرسی دم کرے گا اس کی حفاظت کے لیے اللہ 70,000 فرشتے آسمان سے نازل فرمائے گا۔ یہ قرآن بڑا طاقتور ہے، دیکھیں تو زور سے سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے فرمایا رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی دم کر لیا کرو۔ کسی چور کو طاقت نہیں ہے تمہارے سامان کو ہاتھ لگائے، آپ اپنے بچوں پہ گھر پہ آیت الکرسی دم کرو۔ کسی کو طاقت نہیں آپ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ 70,000 فرشتے نازل کرتا ہے۔ جو دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ پھر 70,000 فرشتے اور اتارتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ پھر 70,000 نہیں اتارتا، وہ پہلے بھی اللہ واپس کر لیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہو گیا، اس نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تھی تو 70,000 فرشتے آئے تھے، اس نے دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور پھر 70,000 فرشتے آئے تھے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہے آپ نے پہلے والے بھی واپس کر لیے۔ اللہ کہتا ہے قسم مجھے اپنے کبریائی کی، جب اس نے پہلی مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تھی 70,000 فرشتے بھیج دیے تھے، جب دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تھی میں نے 70,000 فرشتے بھیج دیے تھے، جب تیسری مرتبہ اس بندے نے آیت الکرسی پڑھی ہے اب فرشتے حفاظت نہیں کریں گے، اب میں خود رب العالمین اس کے سامان کی حفاظت کیا کروں۔ نہیں کہتے زور سے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ رات کو کلات کا والی پہرا دے رہا ہے، وہ بادشاہ تھا، بڑا نیک تھا، رات کو چوکی داری کرتا تھا، قرآن پاک کا بڑا عالم تھا، نیک تھا۔ وہ رات کو کہتا ہے جب میں چوکی داری کر رہا تھا ادھر سے برسات اترتی ہے، بڑی خطرناک برسات۔ وہ کلات کا بادشاہ کہتا ہے مجھے کپڑے بادشاہی لباس پہنا ہوا تھا، کبھی میں ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا تاکہ برسات سے تھوڑا سا بچ جاؤں۔ کہتا ہے مجھے سامنے ایک بچہ نظر آیا، میں گیا، میں نے کہا رات کا ٹائم ہے ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ بچہ ادھر کھڑا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کلات کا بادشاہ کہتا ہے میں نے جا کے اسے ہاتھ ملایا، اس کو میں نے دیکھا تو وہ مدرسے کا طالب العلم تھا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اوے مدرسے کا طالب العلم تھا۔ اللہ آج مدرسے کے طالب کی تو اہمیت نہیں سمجھتا کہ اس کے کپڑے پرانے ہیں، اس کی پھٹی ہوئی چپل ہوتی ہے، لیکن تجھے یاد ہونا چاہیے اللہ نے ہمیشہ کمزور لوگوں سے دین کا کام لیا ہے۔ یہ مدرسے کے طلباء نہ ہوتے آج تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا، یہ مدرسے نہ ہوتے آج نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملتا، یہ مدرسے نہ ہوتے آج تمہیں اذان دینے والا کوئی نہ ملتا، یہ مدرسے نہ ہوتے آج مسجد آباد کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ مدرسے ہیں جہاں سے عبید اللہ سندھی پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے حسین احمد مدنی پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے احمد علی لاہوری پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے حضرت تاج محمود امروٹی پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے حضرت عبد الکریم قریشی پیدا ہوا، اور یہ مدارس ہیں جہاں سے مولانا حسین احمد مدنی عطا اللہ شاہ بخاری ابو الکلام پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے حماد اللہ حالجوی پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے حافظ محمد صدیق بھرچونڈی پیدا ہوا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے قرآن کا قاری پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی مدرسے کا طالب تھا، وہ بھی پہرا کہہ رہے میں دیکھا مدرسے کا طالب ہے، سر پہ ایک تھال ہے اس کے اندر روٹیاں ساری خراب ہوئی پڑی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کہاں سے آیا؟ کہتے جی میں اس مدرسے کا طالب ہوں۔ میں نے کہا رات کو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں روٹی لینے آیا تھا استاد کی، برسات آ گئی ہے، میری روٹی ساری خراب ہو گئی ہے، استاد سارے بھوک میں بیٹھے ہیں، برسات ٹھہر نہیں رہی، میں نے سوچا برسات ٹھہرے گی تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو کلات کا بادشاہ کہتا ہے میں نے جب اس کی روٹی دیکھی
सारी भीगी हुई थी, ख़राब थी। मेरे दिल में ख्याल आया ये कुरान पाक का तालिब है, इसको आज मैं घर ले जाता हूँ और घर से इसकी रोटी पकवा के देता हूँ। कलात का बादशाह कहता है रात को मैं अपने घर आया, मैंने बीवी को बोला आज तू रोटी पकाएगी। उसने कहा भाई मैं तो बादशाह ज़ादी हूँ और रोटी तो नौकर भी पका सकते हैं। मैंने कहा वडेरों की रोटी नौकर पकाएंगे, लीडरों की रोटी नौकर पकाएंगे, की रोटी तूने पकानी है। उसने कहा इसकी रोटी मैं क्यों पकाऊं? मैंने कहा ये मेरे रसूलुल्लाह का मेहमान है, ये अल्लाह के नबी का मेहमान है, ये कुरान वाले नबी के मेहमान हैं, ये शरीयत वाले मोहम्मद अरबी के मेहमान है। उठ खड़ी हो जा और रोटी पका ले। कलात का बादशाह कहते हैं मेरी बीवी उठी है, उसने रोटी पकाई है, रोटी पका के मैंने मदरसे के तालिब को दिए और उसने रोटी उठाइए 5 दिरहम मैंने जेब में डाल दिए और रात को उसको उंगली से पकड़ा, मदरसे के गेट के अंदर दाखिल कर दिया। कहते रात को जब मैं बंगले पे आया तो रात को नींद में मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो गई है। रात को अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। मुसलमानों मैं नबी की सीरत पे भी बोलूँगा, लेकिन मौजू जो मदरसे का आ गया यह कुरान पाक है जिसकी वजह से ये मदारिस चलते हैं। आज वायदा करो इंशाअल्लाह मदरसों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मदरसों का साथ दो, उलमा का साथ दो। यह फितने का दौर है, यह बुराई का दौर है, यह दज्जालियत का दौर है। इस दौर में कुरान की रस्सी को पकड़ लो। यह वो कुरान है जिसको खातून जन्नत ने पढ़ा है, यह वो कुरान है जिसको हजरत अली ने पढ़ा है, यह वो कुरान है जिसको फातिमा ज़हरा ने पढ़ा है, यह वो कुरान है जिसको करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने पढ़ा है, यह वो कुरान है जिसको हजरत अबू बकर ने पढ़ा, हजरत उमर ने पढ़ा, हजरत उस्मान ने पढ़ा है। यह वो कुरान है जिसको 23 साल मेरे पाक मोहम्मद अरबी ने पढ़ा है। लेकिन आज तुम्हें सुनाता हूँ आसमान पैदा नहीं हुआ था, यह कुरान पहले मौजूद था। ज़मीन पैदा नहीं हुई थी, यह कुरान पहले मौजूद था। लोहो कलम पैदा नहीं हुआ था, यह कुरान पहले मौजूद था। सितारे आसमान पैदा नहीं हुए थे, यह कुरान पहले मौजूद था। अल्लाह यह कुरान कहाँ था? कहता है बल हुआ कुरान मजीदुल फी लोह महफूज, यह लोहे महफूज में था आसमान से पहले, जमीन से पहले। अल्लाह इसको नबी ने भी पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा, अहल बैत ने पढ़ा, ताबिऊ ने पढ़ा। सबसे पहले किसने पढ़ा? अल्लाह कहता है सबसे पहले मैं रब ने कुरान की खुद तिलावत फरमाई है। आज वायदा करो मदरसों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। कलात कवाली कहता है मैं रात को सोया हुआ था, नींद में मुझे रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो गया। जोर से सुभान अल्लाह कहेगा फिर मैं आगे चलूँगा। मैं जब उठा तो मेरा चेहरा चांद से ज़्यादा रोशन था, मेरा बंगला सारा खुशबू से भरा हुआ था। मैंने फिर कहा कि अल्लाह ये मुझे क्या हो गया? तो नींद के अंदर मुझे आवाज़ आती है कि तूने आज मेरे मेहमान की इज्जत की है, मदरसे के तालिबुल इल्म की, उसकी बदौलत अल्लाह ने रसूलुल्लाह का दीदार नसीब फरमा दिया है। कहता है फिर दूसरे दिन मैं फिर मदरसे गया। मैंने कहा वो तालिबुल इल्म कहाँ है जिसको मैंने रोटी पकवा के दी थी? आज मैं उसकी ज़ियारत करूँगा जिसकी वजह से अल्लाह के नबी का दीदार मुझे हुआ है। कहते आया वो मदरसे के अंदर पढ़ रहा था, मैंने उसको उठाया, उठा के अपने कंधे पे बिठाया और कलात की मार्केट में लेके आया। नौकर चाकर पूछ रहे थे हजरत ये आप बच्चे क्यों उठा के फिर रहे हैं? मैंने कहा तुम नहीं पहचानते हो, इसकी खिदमत की वजह से रसूलुल्लाह का दीदार मिला है। इसको मैंने उठाया, पूरे कलात की मार्केट में घुमाया। फिर जब दूसरी रात आई फिर रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया कलात का वाली तूने मदरसे के तालिब की इज्जत की है, उसकी वजह से अल्लाह तुझे दोबारा रसूलुल्लाह का दीदार नसीब फरमा रहा है। मेरे भाइयों उलमा का साथ दो, मदारिस का साथ दो। मेरा उस्ताद था मौलाना अब्दुल हई घोटो रहमतुल्लाह अलैह, यह चोटी का बहुत बड़ा आलिम था सक्खर में। मैंने उनके पास चंद सबक पढ़े। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत हमने सुना है कि आपको अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब होती है, ये क्या बात सही है? आपने फरमाया बेटा आपने सवाल भी अजीब किया है, बताना नहीं चाहिए था लेकिन पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। मुझे 29 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ है।
مجھے 29 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ قرآن پڑھو، ربیع الاول یہی سکھاتا ہے اپنے اولاد کو نماز سکھاؤ، ربیع الاول یہ سکھاتا ہے یہ حلال کی روزی کھاؤ، ربیع الاول یہ سکھاتا ہے نبی کے ساتھ محبت کرو، نبی کے ساتھ عشق کرو، نبی کے ساتھ پیار کرو۔ آج وعدہ کرو ہم انشاءاللہ بقایا زندگی پاک محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کی عزت ہے، سبحان اللہ کہہ دو، پھر آگے چلتا ہوں۔ باقی بچ گیا جی میرے نبی کا شان، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کا رتبہ۔ سبحان اللہ کو پھر آگے چلوں، میں زور سے سبحان اللہ کو پھر آگے چلوں۔ بچ گیا میرے نبی کا شان، میرے نبی کا رتبہ، میرے نبی کا مقام۔ آج میں چند لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے، ہمارا ایمان ہے آسمان کا شان کم ہے، زمین کا شان کم ہے، لوح کا شان کم ہے، قلم کا شان کم ہے، عرش کا شان کم ہے، کرسی کا شان کم ہے، فرشتوں کا شان کم ہے، نبیوں کا شان کم ہے، پوری دنیا کائنات کا شان کم ہے، مدینے کے گھوٹ محمد الرسول اللہ کا شان سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نبی کی سنت پہ چلیں گے اللہ ہمیں عزت دے گا، نبی کے سنت پہ عمل کریں گے اللہ ہمارا درجہ بلند کرے گا، ہم نبی کے نقش پہ چلیں گے اللہ ہمیں عزت دے گا، ہم نبی کے سنت پہ چلیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آج کہہ دو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت بلال رنگ کا کالا ہونٹ، موٹے موٹے بال گھنڈی دار، یہ مکے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، دور سے آیا، لیکن اس کے سینے میں میرے محمد عربی کی محبت موجود ہے۔ حضرت بلال رنگ کا کالا ہونٹ، موٹے موٹے، میرے پاک نبی پہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا حضرت بلال نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت بلال کو بلاتا ہے، کہتا ہے بلال مجھے پتہ چلا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جی جی میں نے چھپ کے کلمہ نہیں پڑھا، میں تیرے سامنے بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں ابھی بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ امیہ کو غصہ آیا، حضرت بلال کو پکڑتا ہے، حضرت بلال کے کپڑے اتارتے ہیں، حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹاتے ہیں، حضرت بلال کو پتھروں پر رکھتے ہیں، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے موٹے، نبی کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، برادری والا بھی نہیں ہے، پر حضرت بلال کے سینے میں میرے محمد عربی کی محبت موجود ہے۔ حضرت بلال پہ ظلم کی حد ہو رہی ہے، امیہ مار مار کے تھک جاتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جاؤ، بہت بلال کو مارا ہے، ابھی دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بلال تھوڑا سا نرم ہو گیا ہو۔ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں بلال دیکھ خبر تھوڑا سا نرم ہوا ہے؟ حضرت بلال کی زبان سے ایک جملہ نکلا، سبحان اللہ کہہ دو پھر تمہیں بتاتا ہوں، کہتے ہیں امیہ تجھے اپنے ظلم پہ ناز ہے، اس بلال حبشی کو محمد مصطفیٰ کی محبت پہ ناز ہے۔ یہ تو ایک جان ہے، ہزاریں جانیں میں محمد عربی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اب پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، مار مار کے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال اب پتہ دے نبی کا دامن چھوڑے گیا نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں ظالم یہ تو ایک جان ہے، ہزاریں جانیں ہوں پھر بھی محمد عربی پہ قربان ہے۔ یہ نبی کے غلام تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ نبی کے شدائی تھے، ان کا اٹھنا سنت کے مطابق تھا، ان کا بیٹھنا سنت کے مطابق تھا، ان کا چہرہ سنت کے مطابق تھا، ان کا لباس سنت کے مطابق تھا۔ مسلمانوں آج 1400 سال کے بعد بھی اگر ہم اپنے نبی کے سنت پہ چلیں گے اللہ وہ عزت دے گا جو اللہ نے محمد کے صحابہ کو مقام عطا فرما دیا تھا۔ لیکن آج چلے کون، اس پہ عمل کرے کون؟ آج وعدہ کرو نبی کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ یا ربی اللہ کیا بتا رہا
کھڑے ہو جائیں، کہتے ہیں جی میں نبی کے سیرت کو بیان کرتا ہوں۔ مولانا کی زبان میں کیا طاقت ہے جو نبی کے سیرت کو بیان کرے؟ میری زبان میں کیا طاقت ہے جو میں نبی کے شان کو بیان کروں؟ ادھر آج تجھے بتاتا جاتا ہوں، یہ قرآن میرے پاک محمد کی سیرت ہے، یہ قرآن محمد عربی کی صورت ہے۔ میرا نبی کھاتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں، میرا نبی پانی پیتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں، میرے نبی کے دانت مبارک ہے، اس کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے آنکھ مبارک ہے، اس کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، اس کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے پیٹھ مبارک کا الذی انقض ظہرک، اس کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے پاؤں کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے دانتوں کا ذکر قرآن میں۔ جب میں قرآن اٹھاتا ہوں میرا نبی عبادت کرتا ہے، تذکرہ قرآن میں، میرا نبی جنگ میں جاتا ہے، تذکرہ قرآن میں، میرا نبی شادی کرتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں، میرا نبی کاروبار کرتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں، میرا نبی جنگ بدر میں آیا، اس کا بیان قرآن میں، میرا نبی جنگ احد میں آیا، اس کا بیان قرآن میں۔ میں کیا نبی کے سیرت کو بیان کروں گا؟ آؤ تو میں بتاتا ہوں، جہاں خدا کی خدائی ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں خدا کا جلال ہے وہاں محمد کا جمال ہے، جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں محمد کی نبوت ہے۔ مولوی کیا بیان کرے گا پیغمبر کی سیرت کو؟ اسکالر کیا بیان کرے گا؟ خطیب کیا بیان کرے گا؟ ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کائنات میرے محمد کے سیرت کو بیان کرے۔ رب نے خود قرآن میں نبی کی سیرت کو بیان کر دیا ہے۔ یہ سارا قرآن محمد کی سیرت ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ گئے تھے امی عائشہ کے پاس، امی ہمیں نبی کی سیرت سمجھا۔ آپ نے فرمایا قرآن شریف کو مطالعہ کرو، محمد کی سیرت سے بھرا ہوا ہے، یہ جا کے قرآن پڑھو نا۔ باقی سے نبی کا شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ نبی کا شان میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن چند جھلکیاں دیتا چلا جاؤں گا۔ اماں آمنہ فرماتی ہے جب میرا محبوب پیدا ہو رہا تھا، سبحان اللہ کو پھر آگے بتاتا ہوں، جب میرا محبوب پیدا ہو رہا تھا تو اتنی روشنی ہوئی، آئے اللہ آج ہماری عورتیں اسپتالوں میں تڑپتی پڑ رہی ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب میرا نبی پیدا ہوا نا، امی کہتے اتنی روشنی ہوئی تھی کہ مکہ تو روشنی سے بھر گیا، مدینہ بھی روشنی سے سارا بھر گیا تھا جب میرا نبی پیدا ہوا۔ میرا نبی شان والا ہے، میرا نبی رتبے والا ہے، وہ یوسف حسین ہے، محمد زیادہ حسین ہے، 1.25 لاکھ نبی کا شان کم ہے، میرے محمد کا شان زیادہ ہے۔ امی کہتی ہے جب میرا لال پیدا ہوا تھا مکے کے اندر روشنی ہو گئی، مدینے میں روشنی ہو گئی، اور اتنی روشنی ہو گئی کہ 2000 کلومیٹر دور ایک آتش کدہ جل رہا تھا، اور وہ بھی امی آمنہ کہتی ہے مجھے دکھائی دے رہا تھا جب میرا نبی، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، جب میرا لال محبوب پیدا ہو گیا۔ امی آمنہ کہتی ہے میں نے کالے رنگ کی چادر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رکھ دی، میں نے کہا میرا محبوب ابھی پیدا ہوا ہے۔ اتنے تک دروازہ کھٹکا، میں نے کہا دیکھو دروازے پہ کون آیا؟ کہتے حضرت عبد المطلب آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کون تھا؟ میرے نبی کا دادا تھا، سبحان اللہ کہتے جو میں آگے چلتا جاؤں گا، یہ عبد المطلب آیا ہے۔ میں نے کہا عبد المطلب آ گیا ہے؟ کہتے ہاں۔ کہتے دروازہ کھولو، یہ کون سا عبد المطلب ہے جو میرے نبی کا دادا تھا؟ میرے نبی کا خاندان بھی پاک ہے، میرے نبی کا حسب نسب پاک ہے۔ عبد المطلب دروازہ کھولتا ہے، کہتے آمنہ، میں نے کہا جی میرا دادا آج پتہ چلا ہے تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے مجھے چہرہ دکھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں نے کالے رنگ کی چادر نبی کے چہرے سے ہٹائی ہے، حضرت عبد المطلب کی نظر میرے محمد کے چہرے پہ پڑی ہے، وہ چیخ کے کہتا ہے قسم رب کعبہ کی آج تک ایسا حسین کسی بچہ ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ میرا نبی حسین ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اوے آج تمہیں بتاتا چلا جاتا ہوں، جب میرا پیغمبر پیدا ہوا، سبحان اللہ کہہ دو پھر آگے چلتا ہوں۔ امی کہتی ہے میں نے سرمے میں ہاتھ ڈالا،
मैंने कहा सुरमा पहना हूँ मैं अपने लाल को, अभी पैदा हुआ है। मदीना रोशन लगा पड़ा है, मक्का रोशन लगा पड़ा है। मैंने सुरमा उठाया कि मैं सुरमा पहनाऊँ, बस सुरमे की सलाई उठाई ताकि मैं अपने मोहम्मद अरबी की आँख में सुरमा डालूँ। आवाज़ आया आमना। मैंने कहा जी सुरमा क्यों पहनाती हो? मैंने कहा मेरा बच्चा पैदा हुआ है, हर औरत अपनी माँ को सुरमा, बच्चे को सुरमा पहनाती है। आवाज़ आया आमना तू सुरमा क्या पहनाएगी? अल्लाह ने मेरे मोहम्मद के आंखों में सुरमा पहना दिया है। अम्मा आमना कहती है जब मेरा पाक नबी पैदा हुआ था तो सुरमा पहना हुआ था। नहीं कहते जोर से सुभान अल्लाह? अम्मा कहती है फिर मेरे दिल में ख्याल आया मैं कंघी उठाऊं, मैं अपने नबी के बालों पे कंघी दूं। मैंने कंघी में हाथ डाला। आवाज़ आया आमना क्या कर रही हो? मैंने कहा कंघी उठाइए, अपने लाल के सर पे बालों पे कंघी लगाऊंगी। आवाज़ आया आमना तू कंघी रख दे, मैंने मोहम्मद के बाल खुद बना दिए हैं, मैंने मोहम्मद अरबी के बालों को खुद सजा दिया है। फिर अम्मा कहती है मेरे दिल में ख्याल आया मैं खुशबू उठाऊं, अपने महबूब के जिस्म पे लगाऊं। मैंने खुशबू में हाथ डाला। आवाज़ आया आमना क्या कर रही हो? मैंने कहा खुशबू लगाऊंगी। कहते तू क्या खुशबू लगाएगी? मैंने अपने लाल को क़यामत तक खुशबूदार बना दिया है। जिस गली से मेरे नबी जाते हैं उसी गली से जन्नत की खुशबू आती है। जिस पत्थर पे नबी का पाँव आता है वो पत्थर फूल से ज़्यादा नरम बन जाता है। मेरा पाक नबी यतीम के सर पे हाथ फेरते हैं, उसके बालों से जन्नत की खुशबू आती है। मेरा पाक नबी हंसता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरा नबी हंसता है, नूर की लाट पैदा होती है, अंधेरे में रोशनी हो जाती है। मैं कुर्बान जाऊँ पाक मोहम्मद अरबी के लुआब पे, अगर मैं लुआब धरती पे फेंकूंगा उसमें बदबू आती है। मेरे पाक नबी की लुआब अबू बकर के पाँव पे लगे तो सांप की जहर खत्म हो जाती है। मेरी लुआब अगर किसकी आंख पे लगेगी लोग नफरत करेंगे। मेरे नबी की लुआब अली की आंख पे आती है, अल्लाह अली को शफा अता फरमा देते हैं। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह हमने पानी कुएं का निकाला है लेकिन बहुत कड़वा है। आपने कहा कड़वा है? कहते हैं मैं क्या करूं कि दुआ करो या मीठा हो जाए। आपने कहा मुझे ले चलो कुएं पे। अल्लाह के नबी कुएं पे आते हैं, अपनी लुआब मुबारक निकालते हैं और कुएं में डालते हैं। फरमाया सहाबियों पी लो। सहाबी कहते हैं कसम रब्बे काबा की शहद में मिठास कम था, कुएं के पानी में मिठास ज्यादा था। जब मेरे मोहम्मद अरबी ने उसके अंदर अपना लुआब डाला था, नहीं कहता जोर से सुभान अल्लाह? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर हाथ उठाते हैं, हजरत उमर मुसलमान हो जाता है। मेरे पैगंबर हाथ उठाते हैं, बरसात का पानी बरसना शुरू हो जाता है। मेरा नबी हाथ उठाते हैं, अबूरा की अम्मा को मोहम्मद का कलमा नसीब हो जाता है। मेरा पैगंबर हंस पड़ता है, नूर की लाट पैदा होती है। मेरे नबी जिस गली से जाते हैं वहाँ से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह मैं क्या नबी के सीरत को बयान करो। मेरे पाक नबी का लुआब अगर आटे पे आता है उसमें इतनी बरकत पड़ती है कि 1400 साहबा पेट भर कर खाना खा जाता है। लेकिन अबू जहल बड़ा दुश्मन था। मेरे नबी का अबू जहल बड़ा दुश्मन था, बड़ा दुश्मन था। उसने बहुत हरबे चलाए कि किसी तरीके से मैं नबी को शिकस्त दूं, लेकिन उसको क्या पता ये 7 लाख 1.25 लाख नबी का सरदार है। उसको क्या पता ये कायनात का इमाम है। एक मरतबा आया, कहते हैं मैं आप पे कलमा पढ़ूंगा। अच्छा, आपने कहा मुझ पे कलमा पढ़ोगे? कहते हैं मेरी एक शर्त है। आपने कहा अबू जहल तेरी शर्त कौन सी है? कहते हैं ये जो सूरज खड़ा है ना इसके 2 टुकड़े बना दो, फिर मैं मोहम्मद अरबी पे कलमा पढ़ूंगा। अगर इसके 2 टुकड़े नहीं होते तो मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाह अगर ये 2 टुकड़े बन गया इस जालिम को हिदायत मिल जाएगी, ये जहन्नम से बच जाएगा, इसे ईमान मिल जाएगा। अल्लाह मैं इशारा करता हूँ 2 टुकड़े बनाने वाली तेरी ज़ात है। कसम रब्बे काबा की मेरे नबी ने आज सूरज चांद पे इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा अर्श पे खड़ा है, दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में आया है। लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा, फिर भी कलमा। हिदायत देने वाला कौन है? जोर से बोल दो, हिदायत देने वाला कौन है? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता
इन्नक ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत देने वाला मेरा अल्लाह। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। फिर कहता है हजरत मैं कलमा पढ़ूंगा लेकिन एक शर्त और है। आपने कहा क्या? कहते बताओ मेरे हाथ में क्या है। अगर आपने बता दिया अभी मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, अगर आपने नहीं बताया मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे पाक नबी ने फरमाया अच्छा अगर ये बात करते हो तो सुनो, मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है या हाथ वाली चीज खुद बताए कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है या हाथ वाली चीज खुद बताए कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, फिर मानेगा। उसने कहा बड़ी बात है, मेरे हाथ में जो चीज़ है वो बताएगी कि मोहम्मद अल्लाह का नबी है। अबू जहल के हाथ में पत्थर थे। आवाज़ आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर भी कलमा नहीं पढ़ा, फिर भी कलमा। हिदायत किसके हाथ में? जोर से बोलो। मौलवी का काम समझाना, पीर का काम समझाना, खतीब का काम समझाना, हम्दुल्ला हक्कानी का काम दावत व तबलीग करना, लेकिन हिदायत देना किसका काम है? जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। फिर आया कहता है ये जो जानवर बैठा है ना, ये जानवर कह दे तो अल्लाह का नबी है, मैं अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे नबी ने कहा अच्छा अगर ये जानवर गवाही दे दे कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल है फिर तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अभी कलमा पढ़ लूंगा। मेरे नबी ने जानवर की तरफ इशारा किया, अल्लाह ने जानवर को ज़बान दी। उसने बोला कि अबू जहल माने न माने मैं तो मानता हूँ मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। ये माने न माने मैं मानता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। मेरे भाइयों हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी नसीब फरमा दिया है। हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें कुरान जैसी किताब दी है। हमारा नबी भी रहमत वाला, कुरान भी रहमत वाला, मस्जिद भी रहमत वाली, किबला भी रहमत वाला, कलमा भी रहमत वाला, जगह भी रहमत वाली, खुदा भी रहमत वाला। नबी के सुन्नत पे चलते जाओ इज्जत मिलेगी, नबी के तरीके पे चलते जाओ इज्जत मिलेगी, नबी के सुन्नत पे चलते जाओ अल्लाह की मदद आएगी, नबी पे दरूद पढ़ते जाओ अर्श पे खुदा राजी होगा, रोजे में रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। फिर भी ईमान नहीं लाया, फिर भी ईमान। अच्छा फिर शिकायत ले गया नबी पाक की। टाइम खत्म है, आखिरी बात बताता हूँ। किसके पास? एक बादशाह के पास। उसने बोला ये बादशाह बड़ा सख्त है, इसको मैं शिकायत करूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा, फिर मैं मुकाबला करूंगा। रात को आके उसके पास मेहमान हुआ, सुबह को वो बादशाह आया, बादशाही लिबास पहना हुआ था, इधर भी सोन की अंगूठी पहनी